نبی کی چہیتی بیٹی شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ سبحان اللہ متقیہ سبحان اللہ عالمہ غیر معلمہ سبحان اللہ جس کے حجرے میں بن اجازت جبریل بھی نہیں آتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ انس ابن مالک راوی ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حجرہ فاطمہ میں داخل ہوئے، سیدہ کے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ فاطمہ کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی اتنا بھوکا نہیں رہتا کہ اسے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت پڑے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں نبی پاک کونین کے والی جب حجرہ فاطمہ میں گئے تو دیکھا کہ پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے۔ آج میری ماں اور بہنیں ایک دن میں 3 مرتبہ کھاتی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتی۔ جس کے پیٹ پہ 3 پتھر بندے ہوتے تھے وہ ایک رکعت میں پوری رات صرف کر دیتی تھی، بلکہ رکعت تو میں نے کہہ دیا، یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی۔ اتنی بھوک کی شدت میں جو اللہ کی عبادت نہ چھوڑے وہ سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے۔ والی کونین کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ۔ میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ رب کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کرو گی؟ شادیوں میں ناچتی تھی ڈی جے کی آواز پر، یہ مردوں سے فون پر لمبی لمبی ناجائز گفتگو کرتی تھی، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی متاع قلیل ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب فرما دو کہ دنیا کی متاع تو بہت تھوڑی سی، بہت چھوٹی سی ہے یہ دنیا۔ اس دنیا کے فریب میں مت آنا، اس دنیا کے مکر میں مت آنا، اپنی زندگیوں کو بدلو، قبر کی تیاری کرو، رب کو منہ دکھانے سے ڈرو۔ اس دن کا منہ دکھاؤ گی جس دن تمہارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں 3 پتھر سیدہ فاطمہ نے باندھ رکھے تھے، چونکہ وہ خاتون تھی، وہ عورت تھی، پیٹ پر پتھر اوپر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ بیٹی یہ کیا ہے؟ سیدہ نے کہا بابا ہر دن کے اعتبار سے 1 پتھر ہے، یعنی جس دن پہلے دن بھوکی رہی تو 1 پتھر باندھا، دوسرے دن دوسرا پتھر، تیسرے دن چوتھا، تیسرے دن تیسرا پتھر۔ یا رسول اللہ میں نے 3 دن کی بھوک کے لیے 3 پتھر پیٹ پہ باندھ لیے۔ میرے رسول نے اپنے پیرہن شریف کو اپنے پیٹ سے ہٹایا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں فاطمہ کے شکم پر تو 3 پتھر تھے، کونین کے والی کے شکم پہ 4 پتھر تھے۔ آقا نے فرمایا بیٹی تو 3 دن کی بھوکی ہے، میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ اتنی بھوک اور پیاس کیوں تھی؟ اگر وہ لوگ چاہتے تو اپنے گھر میں جنت کا کھانا منگاتے، لیکن یہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم کے غریب لوگ غربت کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اپنے عقیدے کا سودا نہ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آئیے اب ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے وہ حدیث پاک کا مفہوم بھی سن لیجئے جو ہر بیٹی کو ایک حوصلہ اور ہمت عطا کرتا ہے، حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل سفر سے تشریف لائے۔ جب میرے آقا ایک سفر سے آئے، کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بہت زیادہ بیمار اور علیل ہے۔ اللہ کے حبیب نے سارے کام چھوڑے، حدیث پاک کا مفہوم ہے در فاطمہ پر، فاطمہ الزہرا کے دروازے پر سیدنا عمران ابن حسین کو لے کر یہ کہہ کر چلے عمران تیرا میرے نزدیک بڑا مقام ہے، کیا تم میری بیٹی کی عیادت کو نہ چلے گا؟ حضرت عمران نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں ضرور چلوں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آقا پہنچے، دروازے پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب گیا بیٹی میں محمد تیرا بابا۔ عرض کی آقا اور بھی کوئی ہے؟ یا رسول اللہ اور بھی کوئی ہے؟
सरकार ने फरमाया हाँ मेरा सहाबी इमरान है। अल्लाह अकबर। बाहया बाप की बेटी जो बाहया थी बल्कि हया का मुजस्सम थी, अपने बाबा से कहती है बाबा आप अंदर आए, इमरान को आने की इजाजत नहीं। सरकार अंदर तशरीफ ले गए तो देखा एक टूटी चटाई पर नबी की शहजादी कौनैन के वाली की बेटी हसनैन की अम्मी जान, दुनिया और आखिरत का सरदार मेरे नबी ने जिसको कहा, मौलाए कायनात शेर खुदा की बीवी एक टूटी हुई चटाई पे लेटी हुई है। ऐसे आलम के अंदर मेरे रसूल अपनी बेटी के करीब जाते हैं। सैयदा ने अर्ज की बाबा मैंने जो आपके सहाबी को रोका है उसके लिए मैं माजरत खा हूं कि मेरे पास एक ही चादर है बाबा, और उस चादर को अगर मैं सर पे डालती हूं तो मेरे पैर खुल जाते हैं, और अगर मैं अपने पैर पे डालती हूं तो मेरा सर खुल जाता है बाबा। इसलिए बाबा जान मैंने आपके सहाबी को आने नहीं दिया। या रसूल अल्लाह मेरे पास एक ही चादर है। आप तवज्जो करें, एक चादर है और हदीस पाक में आता है कि उसमें 17 पेवन लगे हुए थे, और 17 पेवन में भी 16 पेवन कपड़े के थे, और एक पेवन के लिए कपड़ा ना मिला तो सैयदा फातिमा ने वो 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का लगा दिया था। जिसके बाबा ने दरिया और दुर्बे बहाए हैं, जिसके बाबा की शान ये है कि कतरा मांगा तो दरिया अता किया। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। अल्लाह के हबीब की बेटी की बात सुनो, घर में तिजोरियां दुपट्टों से भरी है, फिर भी आबरू महफूज नहीं। घर की तिजोरियां कपड़ों से जोड़ों से भरी है, फिर भी आबरू महफूज नहीं। सूफिया बयान करते हैं, आरिफीन का बयान है कि 16 पेवन कपड़े के थे और 17वें पेवन के लिए कपड़ा नहीं मिला तो ऊंट का चमड़ा लगाया गया था। लेकिन हया का आलम यह था कि सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम ने कहा जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हजारों रुपए के दुपट्टे पहनकर अपने सरों की नुमाइश करने वाली मेरी बहनों, लाखों रुपए कपड़े और ज़ेवरात में खर्च करने वाली मेरी बहनों, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? तुमने अपने दुपट्टों को गले का मफलर बनाया। जिस मजहब में तकवे की तालीम यहां तक दी जाती है कि किसी घर के अंदर अगर जॉइंट फैमिली रहती हो, घर में भाभी भी है, देवर भी है, चचाजाद भाई भी है, मामूजाद भाई भी है, जेठ भी है, सब है, और वो औरत अगर हम्माम में गुस्ल करने के लिए गई तो हमारे बुजुर्गों ने उसको तकवे की तालीम ये दिया कि जिस साबुन को तूने सर पे मल करके नहाया, हम्माम से निकलते हुए उस साबुन को देख लिया कर कि कहीं उसमें तेरे टूटे हुए बाल तो नहीं रह गए। अगर तेरे टूटे हुए बाल रह गए तो तकवा ये है, खुदा की कुर्बत की राह ये है कि अगर देवर बाद में आके गुस्ल करने वाला है तो अपने बाल निकाल ले साबुन से, कहीं तेरे टूटे हुए बाल पर तेरे देवर की नजर न पड़ जाए। जिस मजहब में ये एहतियातें सिखाई गई है, उस मजहब की बेटियां कोचिंग के नाम पर, उस मजहब की बेटियां पिकनिक के नाम पर, उस मजहब की बेटियां आजाद ख्याली के नाम पर, उस मजहब की बेटियां फैशन के नाम पर अपने हुस्न की नुमाइश कर रही है। सैयदा फातिमा ज़हरा को मुंह क्या दिखाओगी क़यामत में? शहजादी कौनैन की बारगाह में क्या अर्ज करोगी? क्या उज़्र पेश करोगी? क्या उज़्र पेश करोगी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, ये इज्तिमा आखिरत की फिक्र के लिए है। ये इज्तिमा आपको आपकी जिंदगी का मकसद याद दिलाने के लिए है। खुदा के लिए दूर दूर से आई हो अपना आराम छोड़कर, दूर दूर से आई हो अपने बच्चों को घरों पे छोड़कर, दूर दूर से आई हो इतनी तकलीफ उठाकर, सिर्फ सुनकर मत जाना मेरी बहन,
اگر تجھے اپنی آخرت سے پیار ہے، اگر تو جنت کی راہ کی مسافر بننا چاہتی ہے تو سچی توبہ کر کے جانا، زندگی کو بدل کر کے جانا، زندگی میں انقلاب پیدا کر کے جانا۔ اگر آج تیری زندگی نہ بدلی تو قیامت کے دن پچھتانے سے تجھے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا میری بہن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو اب بات عرض کرنے چلا تھا کہ آقا کریم کی بیٹی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس ایک چادر ہے، سر چھپاتی ہوں تو پیر کھلتا ہے، پیر چھپاتی ہوں تو سر کھلتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدہ کہنا یہ چاہتی آپ تو بابا ہیں، اگر آپ کے سامنے پیر کھل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے میرا پیر کیسے کھلے؟ سرکار نے اپنی بیٹی کی بات سنی، میرے رسول نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد پھر پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ صابر باپ کی صابرہ بیٹی نے عرض کی، بابا جان دو تکلیفوں نے مجھے نڈھال کیا ہے۔ میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے حدیث پاک کو سنو۔ رسول پاک کے پوچھنے پر بیٹی کیسی ہو، بیٹی کیسی ہو؟ سیدہ نے کہا، بابا جان دو تکلیفیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں بیمار ہوں، اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اور میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹی سے مخاطب ہو کر قیامت تک کی بیٹیوں کو پیغام دیا۔ آقا کریم نے فرمایا، بیٹی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں، آج قوم کی بیٹیاں مطالبہ کرتی ہے اپنے ماں باپ سے، زیور چاہیے، زیور چاہیے۔ زیور پہننا ناجائز و حرام نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے جو قناعت کی تعلیم دی ہے قوم کی بیٹیوں کو، قناعت نہیں ہوگی تو آبرو یوں ہی بکتی رہے گی، اخراجات پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو قدم ناجائز رستے پر جاتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بلال حبشی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن تھے۔ حالانکہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات جائز ہیں، حلال ہے، مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ سر سے لے کے پیر تک زیورات پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نظر میری قوم کی غریب بیٹیوں پر تھی، تو حضور نے اپنی بیٹی کو قناعت کی تعلیم دی، اپنی بیٹی کے ذریعے سے حضور قیامت تک کی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما رہے ہیں۔ چاندی کے کنگن شہزادی کونین کے ہاتھ میں، سرکار کی نظر جیسی چاندی کے کنگن پر پڑی، سرکار علیہ السلام نے نہ سیدہ کو سلام کیا اور نہ سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام نے پیٹھ پھیری اور نکل کر چلے گئے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے حضور نکل کر گئے، کیونکہ فاطمہ وہ تھی جو اپنے بابا سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ ارے جس کے بابا سے پیار کرنا ایمان کی جان ہو، ایمان کا ایمان ہو، ان کی محبت کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا، تو جس کی رگوں میں خود رسول اللہ کا جام ایمان کا خون دوڑ رہا ہو، اس سیدہ کے دل میں رسول پاک کی کتنی محبت ہوگی۔ جان ہے، میرے امام نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے بن دیکھے لوگوں نے اتنا عشق کیا، پھر کسی نے دیکھ کر عشق کیا۔ جس نے آنکھیں کھول کے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہو، اس کے عشق رسول کا حال کیا ہو؟ جو نبی کی گود میں پرورش پائی ہو، اس کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا؟ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کہتے تھے، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضور جس سے اتنا پیار کرتے اس کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا؟ سیدہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن، حضور علیہ السلام گھر سے لوٹ گئے، آقا کریم چوکھٹ سے لوٹ گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، اور جب سیدہ نے دیکھا بابا جان ناراض ہو کر چلے گئے تو پوچھا ناراضگی کی وجہ تو معلوم کرو۔ بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن ہے، اس لیے رسول پاک آپ کے گھر سے ناراض ہو کر لوٹ گئے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کا کام کیا ہے۔